بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تصوف کی اہم کتاب ہشت بہشت کا سلسلہ وار درس جاری ہے، اور آج اس کتاب اسرار الاولیاء کا اس میں بیان چل رہا ہے۔ آج 11ویں فصل کا آغاز ہے، جو خوف اور توکل کے بارے میں، توکل وغیرہ کے بارے میں ہے، یعنی اللہ سے ڈرنے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کے بارے میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب پائے بوسی کا یعنی قدم کو چومنے کا موقع نصیب ہوا تو اس وقت مولانا برہان الدین حاصوی، شیخ بدر الدین غزنوی اور عزیز یعنی اور دیگر چاہنے والے جو ہے حاضر خدمت تھے، خدمت میں موجود تھے۔ خوف اور توکل وغیرہ کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ درویش، خوف حق تعالیٰ کی طرف سے بے ادب بندوں کے لیے تعزیانہ ہے۔ خوف جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے ادب بندوں کے لیے ایک چیز ہے، تاکہ وہ اللہ سے ڈر کر گناہ سے باز آ جائیں، گناہ سے دور ہو جائیں اور سیدھی راہ چلے، صحیح راہ پر چلے، صحیح راستے پر چلے۔ پھر فرمایا کہ کلام مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ، یعنی اے میرے بندے، کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ میرے ڈر کے مارے تمہارے دل نرم ہو؟ یا کوئی تم میں سے ایسا ہے جو ہم سے صلح کرے یعنی توبہ کرے اور میں اس کی توبہ کو قبول کروں؟ پھر فرمایا کہ خوف اس کے عدل اور امید کے فضل کی، خوف اس کے عدل اور امید اس کے فضل کی وجہ سے، خوف جو ہے اس کے انصاف کی وجہ سے ہے اور امید جو ہے اس کے فضل کی وجہ سے ہے۔ پس اس کی درگاہ کا، اس کی بارگاہ کا معزز بندہ، باعزت بندہ، عزت والا بندہ وہ ہے جس میں دونوں باتیں ہوں، یعنی خوف بھی ہو اور امید بھی ہو۔ پھر فرمایا کہ ایک بزرگ اللہ تعالیٰ کے خوف سے 40 سال روتا رہا۔ اللہ کے ایک نیک بندے جو ہے 40 سال تک روتے رہے۔ جب اسے موت آتی تو بیت کے پتے کی طرح کانپتا، موت یاد آتی، جب اسے موت کی یاد آتی تو بیت کے پتے کی طرح کانپتا، یعنی بہت جو ہے ایک جو ہے درخت کا پتا جو ہے جس طرح کانپتا ہے، ایک مخصوص درخت کا نام لیا گیا تو وہ درخت کے پتے کی طرح جو ہے کانپنے لگ جاتا اور 1000 مرتبہ بے ہوش ہو کر گرتا، کئی مرتبہ بے ہوش ہو کر زمین پر گرتا۔ جب ہوش میں آتا تو یہ آیت پڑھتا، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، یعنی نیک لوگ بہشت میں، جنت میں، اور بدکار نافرمان دوزخ میں جائیں گے۔ پھر نعرہ مار کر بے ہوش ہو کر گر پڑتا اور کہتا کہ مجھے معلوم نہیں کہ قیامت کے دن ان دو میں سے میں کس گروہ میں ہوں گا، مجھے معلوم نہیں، پتہ نہیں کہ قیامت کے دن ان دونوں گروہ میں سے میں کس گروہ میں ہوں گا، کس جماعت میں ہوں گا، کہ بھئی نیک لوگ تو جو ہے جنت میں جائیں گے، بدکار لوگ دوزخ میں جائیں گے، تو میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا۔ تو یہ سوچ کر جو ہے وہ نعرہ مار کر بے ہوش ہو کر گر پڑتے۔ اور جب فوت ہو گیا تو اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا، یعنی جب اس کا انتقال ہو گیا تو اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا سلوک کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو فرمایا جیسا دوستوں سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جیسا دوستوں سے معاملہ کرتا ہے ویسا ہی مجھ سے کیا۔ جب مجھے عرش کے نیچے لے گئے تو پوچھا گیا کہ درویش تو اس قدر کیوں روتا ہے، یعنی اتنا کیوں رویا کرتا تھا، اتنا کیوں روتا تھا؟ کیا مجھے غفار نہیں جانتا تھا؟ یعنی کیا تجھے یہ پتہ نہیں کہ میں بہت بخشنے والا ہوں؟ میں نے عرض کیا کہ میں تیری قہاری کے سبب سے ڈرتا رہتا تھا، یعنی اللہ کی ایک صفت ہے قہار، تو اللہ کے قہر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے میں ڈرتا رہتا تھا کہ کہیں میری ساری عبادت اکارت نہ جائے، یعنی بیکار نہ جائے، اس ڈر کی وجہ سے روتا تھا۔ تو جب یہ عرض کی تو حکم ہوا کہ جاؤ، تجھے ہم نے بخش دیا۔ پھر فرمایا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ابھی بچے ہی تھے کہ خوف خدا سے اس قدر روئے، یعنی اتنا روئے کہ رخسار مبارک کا گوشت پوست گل گیا، جو چہرے کا
گوشت اور پوست وغیرہ یعنی گوشت وغیرہ جو ہے سب گل گئے۔ الغرض بہرحال ایک روز پہاڑ پر سر سجدے میں رکھ کر رو رہے تھے۔ آپ کی والدہ صاحبہ بھی جا نکلی، آپ کی والدہ ماجدہ بھی جو ہے چلی گئی۔ آپ کو اس حالت میں دیکھ کر شفقت مادرانہ کی، یعنی ماں کی جو شفقت ہوتی ہے وہ کی۔ آپ نے سمجھا کہ شاید ملک الموت ہے، اس لیے کہا کہ ذرا ٹھہر جا تاکہ میں والدہ کا دیدار کر لوں۔ یہ سن کر آپ کی والدہ صاحبہ نے نعرہ مار کر کہا کہ اے جان مادر، یعنی اے امی، اے اپنی امی کی جان، میں ملک الموت نہیں، میں تیری ماں ہوں، میرے ساتھ چل اور کھانا کھا لے۔ الغرض بہرحال حکم عدولی نہ کر کے، یعنی حکم کی نافرمانی نہ کر کے آپ جو ہے اپنی والدہ کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے والدہ کے ہمراہ اپنی والدہ کے ساتھ گھر آئے۔ تو والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ اے یحییٰ، تو ابھی بچہ ہے، تو ابھی بچہ ہے، تو نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا جس کے سبب تو اس قدر روتا ہے، اتنا روتا ہے۔ عرض کی آپ سچ فرماتی ہیں، یعنی کہا کہ امی جان آپ سچ کہتے ہو، لیکن اگر قیامت کے دن مجھے دوزخ میں ڈال دیں تو کیا آپ مجھے چھڑا سکتی ہیں؟ فرمایا نہیں۔ تو عرض کی کہ بس پھر آپ کے لیے واجب نہیں کہ مجھے رونے اور خوف خدا سے باز رکھے، آپ کے لیے اب یہ ضروری نہیں کہ مجھے رونے سے اور خدا کے خوف سے دور رکھیں، کیونکہ مجھے اس کی تدبیر آج ہی کرنا چاہیے، اس کے بارے میں آج ہی جو ہے غور و فکر کرنا چاہیے تاکہ میں قیامت کو عذاب دوزخ سے رہا ہو سکوں، قیامت کے دن جو ہے دوزخ کی آگ سے میں نجات پا سکوں۔ پھر فرمایا کہ اے درویش، انبیاء اولیاء خوف خدا کے مارے، خدا کے خوف کی وجہ سے اسی طرح پگھلتے آئے ہیں جیسے سونا کٹھالی میں پگھلتا ہے، اس واسطے کہ اپنا انجام کسی کو معلوم نہیں کہ جہاں سے کیسے جائے گا، دنیا سے کیسے جائے گا۔ پھر فرمایا کہ ایک بزرگ عبداللہ خفیف نام کے، وہ جو ہے 40 سال نہیں سوئے اور خوف خدا سے اس قدر روئے، یعنی اتنا روئے کہ رخسار مبارک میں گڑھے پڑ گئے، چہرے میں جو ہے مطلب یہ کہ چہرہ گڈھے میں چلا گیا، گڑھے میں چلا گیا، بہرحال یہ کہ چہرہ بالکل اندر کی طرف ہو گیا، جن میں چڑیوں نے گھونسلے بنائے۔ لیکن آپ ترس خدا سے اس قدر متحیر تھے، یعنی آپ ایسے حیرت میں تھے کہ ان کی آمد و رفت کی آپ کو مطلق خبر نہ تھی۔ خدا کی وجہ سے، یعنی خدا کے محبت میں اور خدا کے خوف میں، کہہ لیجیے آپ خدا کے ڈر کی وجہ سے آپ اس قدر حیرت کے عالم میں تھے کہ چڑیوں نے جو ہے آپ کے چہرے پر گھونسلہ بنا لیا اور آپ کو آنے جانے کی بالکل خبر نہ تھی۔ جب آپ چڑیا آتی جاتی تھی آپ کو بالکل خبر نہ تھی۔ جب آپ قیامت اور قبر کی حکایت بیان فرماتے تو بیت کی طرح کانپتے اور بے ہوش ہو کر گر پڑتے اور مچھلی کی طرح تڑپتے۔ جب ہوش میں آتے تو اٹھ کر یہ آیت پڑھتے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، کہ ایک گروہ بہشت میں ہوگا یعنی جنت میں ہوگا اور ایک دوزخ میں ہوگا، اور زار زار رو کر فرماتے کہ معلوم نہیں کہ میں کس گروہ میں ہوں گا۔ پھر فرمایا کہ آخری عمر تک آپ کی یہی حالت رہی اور اسی حالت میں اس دار فانی سے کوچ کیا، دنیا سے انتقال کیا۔ بعد ازاں اس کے بعد شیخ الاسلام نے زبار مبارک سے فرمایا کہ امام اعظم کوفی رحمۃ اللہ علیہ 30 سال تک نہ سوئے، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ 30 سال تک نہ سوئے۔ اس عرصے میں جب کبھی نیند کا غلبہ ہوتا تو ایک دن رات بلکہ زیادہ عرصے تک بے ہوش رہتے۔ جب ہوش میں آتے تو نفس کو جھڑکتے اور فرماتے کہ اے نفس، تو نے کوئی ایسی طاعت نہیں کی، تو نے کوئی ایسی اطاعت نہیں کی جو بارگاہ الہی کے شایان شان ہو، بارگاہ الہی کے شایان ہو یعنی اللہ کی بارگاہ کے لائق ہو، جس کے سبب قیامت کے دن تجھے رہائی نصیب ہو، یا تو نے اللہ تعالیٰ کو اس طرح پہچانا ہو جس طرح کہ اس کا حق ہے۔ اے نفس، تو دنیا اور آخرت میں بے بس رہے گا۔ اس طرح آپ نے زندگی بسر کی، زندگی گزاری اور اپنا ماتم خود کرتے اور روتے۔ قرآن شریف کی تلاوت کے وقت اگر عذاب کی آیت پر پہنچتے تو 1 سال یا 2 سال عالم تحیر میں کھڑے رہتے، حیرت کے عالم میں کھڑے رہتے،
لیکن اس طرح کسی مخلوق کو اطلاع نہ ہوتی۔ جب ہوش میں آتے تو فرماتے کہ بڑے ہی تعجب کی بات ہوگی کہ اگر ابو حنیفہ کو قیامت کے دن خلاصی یعنی چھٹکارا نصیب ہوگا، قیامت کے دن خلاصی نصیب ہوگی۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک نوجوان صالح مرد کے بدن پر خوف خدا کے سبب، خدا کے خوف کی وجہ سے گوشت اور پوست کا نام و نشان تک باقی نہ تھا، گوشت اور پوست کا نام و نشان تک نہ تھا، گوشت وغیرہ کا بالکل پتہ نہیں تھا۔ یعنی جب رات ہوتی تو گلے میں رسی ڈال کر چھت میں لٹک جاتے اور ساری رات روتے رہتے۔ جب سجدہ کرتے تو کہتے کہ میں نے اس قدر گناہ کیے ہیں کہ جن کی کوئی حد نہیں۔ اے پروردگار، اگر تو قیامت کے دن میرے گناہوں کو پیش کرے گا تو میں سیاہ چہرہ کس طرح دکھا سکوں گا؟ اسی طرح اس نے ساری عمر بسر کی، ساری زندگی گزاری کہ راتوں کو روتا رہتا اور بے ہوش ہو جاتا۔ جب ہوش میں آتا تو پھر ذکر الہی میں مشغول ہو جاتا، خدا کے ذکر میں لگ جاتا کہ اپنے آپ کی اسے ہوش نہ رہتی، اپنے آپ کا بھی اسے ہوش نہیں رہتا۔ جب وہ بیمار ہوا تو ایک اینٹ بطور سرہانہ یعنی سرہانے کے طور پر رکھنے کے لیے سر کے نیچے رکھی۔ جب وقت قریب آ پہنچا تو اپنی بڑھیا ماں کو بلایا اور کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھ گنہگار کے گلے میں رسی ڈال کر گھر کے چاروں کونوں میں پھرانا اور کہنا کہ یہ وہ شخص ہے جو اپنے مالک کی درگاہ سے، اپنے مالک کی بارگاہ سے بھاگا ہوا تھا۔ دوسرے یہ کہ میرا جنازہ رات کے وقت اٹھانا تاکہ مجھے کوئی نہ دیکھے، کیونکہ جو دیکھے گا وہ میری شامت اعمال کی وجہ سے افسوس کرے گا، میرے برے اعمال کی وجہ سے وہ افسوس کرے گا۔ تیسرے یہ کہ جب مجھے قبر میں رکھا جائے تو میرے پاس رہنا، شاید فرشتے مجھے عذاب کرنے لگے تو تیرے قدموں اور سینے کی آہ کی برکت سے، ماں سے کہہ رہے ہیں کہ تیرے قدموں کی وجہ سے اور تیرے سینے سے جو آہ نکلے گی اس کی وجہ سے مجھے اس عذاب سے خلاصی یعنی چھٹکارا نصیب ہو جائے۔ یہ وصیت کرتے ہی دم برابر ہو گئے، یعنی انتقال کر گئے۔ اس کی ماں نے اس کی وصیت کے مطابق اس کے گلے میں رسی ڈالنی چاہیے۔ جیسے ہی رسی ڈالنے کا ارادہ کیا تو گھر کے کونے سے آواز آئی کہ دوست سے جا ملا۔ دوست نے دوست سے ملاقات کر لی تو اس جوان سے ہاتھ اٹھا لے، تو اس جوان سے ہاتھ اٹھا لے، یعنی اب اس کے گلے میں رسی نہ ڈال۔ تو اللہ تعالیٰ کے دوستوں سے ایسا سلوک کون کرتا ہے؟ اس کے گلے میں رسی مت ڈالنا، کیونکہ یہ میرا دوست ہے، میرا ایک دوست ہے، ایسی آواز آ رہی ہے، میں نے اسے بخش دیا ہے۔ پھر فرمایا کہ اے درویش، ایک مرتبہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ خوف خدا سے یعنی خدا کے خوف سے اتنا خدا کے ڈر سے اس قدر روئے کہ پر نالہ بہہ نکلا، اتنا روئے کہ پر نالہ بہہ پڑا۔ تو جیسے کوئی بھی ٹین شیڈ وغیرہ کے نیچے جو ایک نالی بنا دی جاتی ہے اور تاکہ اسی ایک راستے سے پورا پانی بہہ پڑتا ہے، تو اسی طرح ان کا بھی اس قدر روئے کہ یعنی آنسوؤں کی لڑی بن گئی، سلسلہ بن گیا۔ رابعہ بصری نیچے کھڑی تھی، یہ دیکھ کر اوپر گئی کہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ رو رہے ہیں، تو پوچھا کیوں روتے ہو؟ فرمایا خوف خدا سے، مجھے معلوم نہیں کہ قیامت کے دن میں کون سے گروہ میں ہوگا۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد کہنے لگے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس میں خوف خدا نہیں اس میں ایمان نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں۔ اس واسطے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے، اس لیے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل میں خوف خدا ہو، خدا کا ڈر ہو۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ منصور رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ منصور عماد ایک محلے سے گزر رہے تھے کہ ایک گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ پروردگار، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، مجھے معلوم نہیں کہ قیامت کے دن میری کیا حالت ہوگی۔ تو آپ یہ سن کر نزدیک گئے، یہ رونے کی آواز سن کر قریب گئے تو اس کی زاری سن کر یعنی اس کے رونے کی آواز سن کر گھر کے شگاف میں منہ رکھ کر رونے لگے، گھر کے ایک سوراخ میں منہ رکھ کر رونے لگے۔ تو اس کے گھر کے شگاف پر ہاتھ رکھ کر یہ پڑھا، اس کے گھر کے جو سوراخ تھا اس پر ہاتھ رکھ کر یہ پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔
یعنی دوزخ ایک ایسا مقام ہے کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اور اس پر سخت طبیعت فرشتے مقرر کیے گئے ہیں، طے کیے گئے ہیں، جو کسی پر رحم نہیں کرتے۔ وہ فرشتے کسی پر ترس نہیں کھاتے، جس طرح انہیں حکم ہوتا ہے اسی طرح آدمیوں سے سلوک کرتے ہیں۔ تو خواجہ منصور فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت پڑھی تو پھر اس کے گھر سے آواز نہ آئی، دیر بعد نعرے کی آواز آئی، تھوڑی دیر بعد نعرے کی آواز آئی اور تڑپنے لگا۔ پھر میں دیر تک کھڑا رہا لیکن کوئی آواز نہ سنی، پھر آگے چلا گیا۔ جب دن ہوا اور اس مکان کے پاس آیا اور حال پوچھا تو دیکھا کہ جنازہ رکھا ہوا ہے۔ میں پوچھنے ہی کو تھا، یعنی پوچھنے ہی والا تھا کہ گھر کا مالک کون ہے، کہ اتنے میں ایک بڑھیا عورت روتی ہوئی نکلی۔ میں نے پوچھا اس بڑھیا کا اس متوفی سے کیا رشتہ ہے، یعنی جو وفات پا چکا ہے تو اس کا جو ہے اس بوڑھی عورت سے کیا رشتہ ہے، مرنے والے کا، انتقال کرنے والے کا اس بوڑھی عورت سے کیا رشتہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ متوفی کی والدہ ہے، جو وفات پا چکا ہے تو یہ جو ہے اس کی امی ہے۔ وہ شخص بہت پرہیزگار تھا، رات بھر نماز ادا کرتا رہتا اور دن کو روزہ رکھتا، اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے تھا، حضور علیہ السلام کی آل میں سے تھا۔ آج سحر کے وقت، صبح کے وقت اللہ کی بارگاہ میں مناجات کر رہا تھا کہ ایک مرد پاس سے گزرا، یعنی یہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے لگا ہوا ہے، اللہ کی بارگاہ میں راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہے کہ یا اللہ سے سرگوشی کر رہا ہے کہ ایک مرد جو ہے اس کے پاس سے گزرا کہ جس نے قرآن شریف کی ایک آیت پڑھی تو قرآن شریف سنتے ہی جو ہے زمین پر گر پڑا اور فوت ہو گیا، انتقال کر گیا۔ خواجہ منصور رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے یہ رونے لگے اور فرمایا کہ میں نے ہی آیت پڑھی تھی، اور پھر اس نوجوان کی نماز جنازہ ادا کی۔ بعد ازاں اس کے بعد شیخ الاسلام نعرہ مار کر مصلی پر گر پڑے اور ایک دن رات بے ہوش پڑے رہے۔ جب ہوش میں آئے تو فرمایا کہ خواجہ سہل عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک لگاتار روتے رہے۔ اس عرصے میں کسی نے ان کو ایک پل بھی رونے سے خالی نہ دیکھا۔ 40 سال کے عرصے میں کسی نے بھی ایک پل کے لیے ان کو بغیر روتا ہوا نہ دیکھا، یعنی یہ نہیں دیکھا کہ رونے سے خالی ایک پل بھی گزر رہا ہو۔ آپ سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ صاحب ہم نے آپ کو کبھی رونے سے خالی نہ پایا، یعنی ہر وقت روتا ہوا ہی دیکھا، کیا اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ عزیزو، اے پیارو، جب قیامت کا خوف اور ہول یاد آتا ہے، قیامت کی ہولناکی یاد آتی ہے، جب کہ والدین فرزندوں کی پرواہ نہ کریں گے اور فرزند والدین کی، باپ بیٹے سے اور بیٹا باپ سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے اور مسلمان سے، تو پھر ہنسی نہیں آتی۔ جب ایسا سوچ لو تو ہنسی نہیں آتی۔ جس کے پیش ایسا دن آنا ہے، جس کے سامنے ایسا دن آنا ہے، اور جسے اپنا انجام معلوم نہیں، آخری وقت کیا ہوگا اسے یہ پتہ نہیں، تو اسے ہنسی کس طرح آ سکتی ہے اور اس کا رونا کس طرح تھم سکتا ہے، رک سکتا ہے؟ وہ نہایت ہی سنگ دل ہوگا، پتھر دل ہوگا، جو ایسے دن کے خوف سے روتا نہ ہوگا اور اس بات کی سوچ اور بچار نہ کرتا ہو، اس بارے میں نہ سوچتا ہو کہ کس طرح اس سے خلاصی ہوگی، چھٹکارا ملے گا۔ پھر فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تمام لوگ ڈرتے ہوئے اور روتے ہوئے اٹھیں گے، لیکن اولیاء اللہ جو دنیا میں خوف خدا سے روتے تھے، خدا کے ڈر سے جو اللہ کے دوست روتے تھے، ہنستے ہوئے اٹھیں گے، اس دن کی پرواہ نہیں کریں گے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حبیب کہا، باوجود اس عظمت اور بزرگی کے، یعنی اتنی عظمت اور بزرگی ہونے کے باوجود جب خوف خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہوتا، خدا کا ڈر آپ پر طاری ہوتا، تو ایسے مستغرق ہوتے، ایسے ڈوب جاتے کہ دن رات کی تمیز نہ رہتی تھی، رات اور دن کے اندر کوئی فرق نہیں رہتا تھا۔ راتوں جو ہے کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے، کئی رات، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک پھٹ جاتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک پھٹ جاتے اور خون بہہ نکلتا۔ جب جناب سے حضور علیہ السلام سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ یارو، اگر قیامت کے دن مجھے اور میرے بھائی عیسیٰ کو دوزخ میں ڈال دیا جائے تو کون کہہ سکتا ہے کہ ایسا نہ کرو؟ اب کون کہہ سکتا ہے؟ کیونکہ تمام جہان اس کی ملکیت ہے۔ جو شخص اپنی ملکیت میں کسی قسم کا تصرف کرتا ہے، یعنی جو چاہے کر سکتا ہے، تو اسے ظلم نہیں کہتے،
ظلم اسے کہتے ہیں جو کسی دوسرے کی ملکیت میں تصرف کیا جائے، کسی اور کے اس میں جو ہے کچھ اپنا عمل دخل کرے تو اس کو کہتے ہیں ظلم، لیکن یہ تو اللہ کی ملکیت ہے۔ پھر فرمایا کہ شیخ نجم الدین متوکل از حد، بہت زیادہ جو ہے شیخ نجم الدین بہت زیادہ یاد الہی میں مشغول تھے، میں نے اس قدر سیر و سیاحت کی ہے لیکن آپ کے برابر کسی کو یاد حق میں، خدا کی یاد میں مشغول نہیں دیکھا، خدا کی یاد میں لگا ہوا نہیں دیکھا۔ جب آپ پر خوف خدا غالب آتا، خدا کا خوف آپ پر غالب آتا تو آپ کو معلوم نہ ہوتا کہ یہ کون سا دن ہے، آج دن کون سا ہے یہ پتہ نہیں ہوتا، اور کون سا مہینہ ہے یا کون سا سال ہے، اور یہ حالت تقریباً ہر وقت آپ پر طاری رہتی اور بڑی حیرت میں رہتے۔ پھر فرمایا کہ خائف ڈرنے والا اس شخص کو کہتے ہیں جس میں یہ تین باتیں پائی جاتی ہوں۔ اول یعنی پہلے یہ کہ روزے کی خاطر کم کھانا، دوسرے نماز کے لیے کم بولنا، تیسرے ذکر کے واسطے کم سونا۔ بس جس دل کے اندر یہ تین باتیں نہیں اسے خائف یعنی اللہ سے ڈرنے والا نہیں کہہ سکتے۔ پھر فرمایا کہ جس طرح تین باتیں درویش کے لیے ضروری ہیں اسی طرح خوف، امید اور محبت ضروری ہے۔ دل میں خوف کے ہونے سے ترک گناہ حاصل ہوگی، یعنی گناہ سے آدمی دور ہو جائے گا، گناہ کو چھوڑ دے گا جس سے نجات کی امید ہو سکتی ہے، اور دل میں اپنی کی ہوئی طاقت کی امید رکھنے سے بہشت میں مرتبہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اپنی کی ہوئی طاقت کی امید رکھنے سے جو ہے جنت میں مرتبہ حاصل ہو سکتا ہے۔ مکروہات سے، ناپسندیدہ چیزوں سے پرہیز کرنے کو محبت کہتے ہیں، جن سے رضائے حق حاصل ہوتی ہے، خدا کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ پھر فرمایا عقل مند وہ شخص ہے جو سب کاموں میں اللہ پر توکل کرے، بھروسہ کرے اور کسی سے کسی طرح کی امید نہ رکھے۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ حج کی آرزو ان کو جو ہے حج کی آرزو ہوئی تو گدھے پر سوار ہو کر حج کو روانہ ہو گئی، حج کے لیے نکل پڑی۔ جب جنگل میں پہنچی تو گدھا مر گیا اور آپ کا اسباب پڑا رہ گیا، ساز و سامان وہیں رہ گیا۔ لوگوں نے آ کر کہا کہ لاؤ ہم بوجھ اٹھا لے۔ فرمایا کہ میں تمہارے بھروسے پر روانہ نہیں ہوئی جس پر میرا توکل ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ میں تمہارے بھروسے آئی ہوں، وہ جس پر میرا بھروسہ ہے وہ خود میرا اسباب پہنچا دے گا، میرا سامان پہنچا دے گا۔ یہ کہہ کر قافلہ تو روانہ ہو گیا اور آپ تنہا رہ گئی، اکیلی رہ گئی۔ آسمان کی طرف منہ کر کے کہا کہ پروردگار تو نے ضعیفہ سے اچھا سلوک کیا، ایک کمزور سے تو نے اچھا معاملہ کیا کہ جنگل میں اس کا گدھا مار دیا۔ ابھی یہ بات اچھی طرح نہ کہنے پائی تھی کہ گدھا زندہ ہو گیا۔ آپ جو ہے اس پر اسباب رکھ کر، سامان رکھ کر روانہ ہوئی۔ بعد ازاں اس کے بعد فرمایا کہ ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ 30 سال تک متوکل رہے، اللہ پر بھروسہ کرتے رہے اور خلقت سے یعنی لوگوں سے گوشہ گیری اختیار کی، لوگوں سے ہٹ کر آپ نے جو ہے تنہائی اختیار کر لی۔ اس 30 سال کے عرصے میں کسی طرف رجوع نہ کیا، کسی طرف دھیان نہ دیا۔ جب آپ نے حج کا ارادہ کیا تو ٹھان لی، یہ طے کر لیا کہ اور لوگ تو پیادہ حج کو جاتے ہیں، پیدل حج کو جاتے ہیں، میں سر کے بل جاؤں گا۔ چنانچہ ہر قدم پر 2 گانا ادا کرنا شروع کیا، 2 رکعت نماز ادا کرنا شروع کی۔ جب آگے بڑھے تو جنگل میں 70 آدمی برقع پوش یعنی برقع پہنے ہوئے، سر کٹے، خون میں آلودہ پائے۔ 70 لوگوں کو ایسا دیکھا کہ ان کا سر کٹا ہوا ہے، خون میں لت پت ہے۔ جن میں ایک سسک رہا تھا، بہت تڑپ رہا تھا، تو اس نے آواز دی کہ اے ابراہیم، ہمیں جو مقتول دیکھا ہے، ہمیں جو مرا ہوا قتل کیا ہوا دیکھا ہے، اس کی کیفیت یوں ہے کہ ہم 70 صوفی متوکل تھے۔ کچھ اس کا بیان، اس کی کیفیت یہ بتلائے کہ معاملہ یہ ہے کہ ہم 70 صوفی اللہ پر بھروسہ کرنے والے تھے۔ ہم توکل کی نیت کر کے حج کو روانہ ہوئے، حج کے لیے نکلے اور عہد کر لیا، یہ وعدہ کر لیا کہ ہم کسی سے کوئی بات نہیں کریں گے۔ جب اس جنگل میں آئے تو حضرت خضر علیہ السلام ظاہر ہوئے، ان سے ملاقات میں مشغول ہو گئے۔ آواز آئی کہ اے بدعہد مدعیوں، یعنی اے برا وعدہ کرنے والے دعوے داروں، کیا تم نے ہم سے یہی وعدہ کیا تھا؟ تم نے اپنا اقرار فراموش کر دیا، اپنا وعدہ بھلا دیا اور غیر میں مشغول ہو گئے، غیر میں لگ گئے، کسی اور چیز میں لگ گئے۔ اتنے میں ایک تلوار آسمان سے نمودار ہوئی، ظاہر ہوئی، جس سے سب کے سر قلم ہو گئے، الگ ہو گئے۔ اے ابراہیم، جو شخص راہ توکل کے راستے میں قدم رکھتا ہے، اگر وہ توکل سے ذرہ بھر بھی تجاوز کرے، کچھ بھی آگے بڑھے،
تو اس کی یہی حالت ہوتی ہے جو اس وقت ہماری ہے۔ وہ برقع پوش نقاب پہنا ہوا جو ہے یہ حکایت بیان کر کے فوت ہو گیا، انتقال کر گیا۔ ابراہیم کو اس بات سے تعجب ہوا۔ جب واپس پھرے تو دیکھا کہ رابعہ بصری بیٹھی ہے اور کعبہ آپ کا طواف کر رہا ہے۔ ابراہیم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور رابعہ بصری سے کہا کہ یہ کیا شور برپا کر رکھا ہے، یہ کیا شور مچا رکھا ہے؟ تو رابعہ بصری نے فرمایا کہ میں نے یا آپ نے تو 14 سال سے سر کے بل حج کو جا رہے ہیں اور آج تک دیدار نصیب نہیں ہوا۔ ابراہیم نے سبب پوچھا، وجہ پوچھی تو فرمایا کہ آپ کو خانہ کعبہ دیکھنے کی آرزو ہے اور میں خانہ کعبہ کے مالک کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو پس جسے گھر کے مالک کو دیکھنے کی خواہش ہو گھر کے اندر آ جاتا ہے، جسے جو ہے گھر کے مالک کو دیکھنے کی خواہش ہو گھر کے اندر آ جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ درویش خواجہ قطب الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ 20 سال تک عالم توکل میں رہے اور خلقت سے گوشہ گیری اختیار کر لی، لوگوں سے الگ تھلگ ہو گئے، لوگوں سے الگ رہ کر گوشہ گیری اختیار کیے رہے۔ اس عرصے میں باورچی خانے میں اس زمانے میں جو ہے باورچی خانوں میں چیزوں کی ضرورت ہوتی تو خادم آ کر التماس کرتا، درخواست کرتا تو آپ ایک مقام کی طرف اشارہ کرتے کہ وہاں سے روپیہ پیسہ اور اناج وغیرہ جس قدر ضرورت ہو، یعنی جتنی ضرورت ہو لے لو اور لے جا کر درویشوں کو کھلانا۔ پھر فرمایا کہ سجادے پر بیٹھنے کا مستحق وہ شخص ہے جو عالم توکل میں رہے اور کسی مخلوق اور کسی چیز کی توقع یعنی امید نہ رکھے۔ اگر اس میں یہ بات نہیں پائی جاتی تو وہ سجادہ نشینی کے لائق نہیں، بلکہ اہل تصوف کے نزدیک یعنی صوفیہ حضرات کے نزدیک وہ جھوٹا مدعی ہے، اس کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ پھر فرمایا کہ توکل وہ تھا جو خواجہ قطب الدین بختیار اوشی رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل تھا۔ چنانچہ میں نے کبھی آپ کو کسی قسم کی فتوح قبول کرتے نہیں دیکھا، کسی قسم کی آپ کو میں نے جو ہے کبھی فتوح قبول کرتے نہیں دیکھا یا کسی سے توقع کرتے نہ سنا، کسی سے امید کرتے نہ سنا دیکھا۔ جب خادم کو درویشوں کی خوراک کے لیے، کھانے پینے کے لیے روپیے پیسے یا اناج کی ضرورت ہوتی تو آ کر التماس کرتا یعنی درخواست کرتا اور آپ مصلے تلے یعنی مصلے کے نیچے سے اشرفیہ نکال کر دے دیتے اور وہ صبح سے شام تک خرچ کر دیتا۔ جب کوئی خانقاہ میں مسافر آ جاتا تو اسے خالی نہ جانے دیتے، کچھ نہ کچھ ضرور عطا فرماتے۔ جس قدر کھانا دسترخوان میں ہوتا اس میں ذرا بھی کمی نہ آتی۔ پھر فرمایا کہ اہل توکل پر حقائق میں ایسا وقت بھی آتا ہے کہ اگر اس وقت انہیں آگ میں پھینک دیا جائے تو مطلق خبر نہیں ہوتی، یعنی بالکل خبر نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ حبیب ملک شام کی طرف جو ہے بطور مسافر روانہ ہوئے، مسافر کی حیثیت سے نکلے تو عالم توکل میں جس منزل پر پہنچے آبادی سے دور ویرانے میں رات بسر کرتے، رات گزارتے۔ عالم غیب سے آپ کو کھانا پہنچ جاتا۔ جب دن ہوتا تو پھر روانہ ہوتے۔ جب شام میں پہنچے تو وہاں پر ایک بزرگ کو دیکھا جو از حد یاد الہی میں یعنی بہت زیادہ خدا کی یاد میں مشغول تھا، دن کو روزہ رکھتا اور رات کو جاگتا رہتا۔ اندر جا کر اسے سلام کیا، فرمان ہوا کہ بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گئے تو دل میں خیال آیا کہ یہ بزرگ جنگل میں رہتا ہے، اسے روزی کہاں سے ملتی ہے؟ جو ہی یعنی جیسے ہی یہ خیال آیا اس بزرگ نے فرمایا کہ اے خواجہ، تقریباً 70 سال سے میں اس غار میں رہتا ہوں، مجھے عالم غیب سے روزی پہنچ جاتی ہے۔ آج کی رات اگر تو میرے ہاں مہمان رہے یعنی مہمان کی حیثیت سے رہے تو تجھے میرے توکل کا ذوق معلوم ہو جائے کہ میں کہاں سے کھاتا ہوں۔ الغرض آپ نے شام کی نماز اس بزرگ کے ہمراہ اس بزرگ کے ساتھ ادا کی تو اتنے میں ایک شخص شیر پر سوار دسترخوان لے کر آ پہنچا۔ شیر پر سوار ہو کر دسترخوان لے کر آ گیا۔ جب نزدیک آ گیا، قریب آیا تو شیر سے اتر کر دسترخوان اس بزرگ کے پاس رکھ کر آپ دست بستہ پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا، یعنی خود جو ہے ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کر پیچھے کھڑا ہو گیا۔ جب وہ بزرگ نماز سے فارغ ہوئے
تو فرمایا کہ خوانچہ آگے لاؤ، دسترخوان آگے لاؤ، ابھی کھانا نہ شروع کیا تھا، یا خون وغیرہ آگے لاؤ، برتن آگے لاؤ، جو برتن رہتا ہے وہ آگے لاؤ، کہ ابھی کھانا شروع نہ کیا کہ صوفی اور آ گئے اور دوسرے لوگ آئے، الغرض سب نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد اس بزرگ نے زمین پر ہاتھ مارا تو ایک چشمہ بہہ نکلا، جس سے سب نے مل کر پانی پیا اور خدا کا شکر ادا کیا اور اللہ اکبر کہا اور بیٹھ گئے۔ پھر اس بزرگ نے فرمایا کہ خواجہ تو کہتا تھا کہ یہ کہاں سے کھاتا ہے، دیکھ میری روزی اس طرح مجھے پہنچتی ہے۔ نیز فرمایا نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو شخص عالم توکل میں حق تعالیٰ کے کرم پر، توکل کے عالم میں اللہ کے کرم پر بھروسہ کرتا ہے تو اسے جو ہے اسے عالم غیب سے روزی پہنچتی ہے، اور جو کچھ وہ طلب کرتا ہے اسے مل جاتا ہے۔ شیخ الاسلام یہ فوائد ختم کر کے اٹھ کر بیٹھ گئے، اور میں اور لوگ واپس چلے آئے۔ الحمدللہ علی ذالک، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بات پر بے انتہا شکر ہے۔ آج کے سلسلہ درس کو ہم یہیں پر موقوف کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں قول سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، بزرگان دین کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔